آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 64 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآیات لقوم یعقلون۔ ان بے شک فی خلقی پیدائش میں، السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واختلافی بدلتے رہنا، اللیلی رات، والنہاری اور دن، والفلکی اور کشتیوں میں، التی جو تجری بہتی ہیں، فی البحری سمندر میں، بما ساتھ ان چیزوں کے جو ینفع نفع دیتی ہیں، الناسا لوگوں کو، وما اور جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا پھر اس نے زندہ کیا، بھی اس کے ساتھ، الارض زمین کو، بعد موتہا بعد اس کے موت کے، وبث اور جو اس نے پھیلائے، فیہا اس میں، من کل ہر قسم کے، دابت جانور، وتصریفی اور بدلنا، الریاحی ہواؤں کا، والسحابی ان بادلوں میں، المسخری جو تابع ہیں، بین درمیان، السمائی آسمان، والارض اور زمین کے، لآیات یقیناً ان سب میں نشانی ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعقلون وہ جو عقل والے ہیں۔ یہ آیت اس لحاظ سے بڑی جامع ہے کہ کائنات کی تخلیق اور اس کے نظم و تدبیر کے متعلق اہم امور کا اس میں یکجا تذکرہ ہے جو کسی اور آیت میں نہیں۔ تخلیق آسمانی کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وہ تمام احسانات جتلائے ہیں جو آسمان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ان میں وہ تمام کرے شامل ہیں جو آسمان کی فضاؤں میں موجود ہیں اور باقاعدہ گردش کر رہے ہیں۔ پورا نظام شمسی جس سے کرۂ ارض والے مستفید ہو رہے ہیں، آسمانی نظام کا ایک حصہ ہے۔ آسمانی کروں میں سورج، چاند اور زمین بڑے اہم کرے ہیں جن پر انسانی زندگی کا انحصار ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نہ صرف انہیں پیدا کیا ہے بلکہ انہیں ایک خاص رفتار سے گردش میں لا کر نسل انسانی کی تمام ضروریات زندگی فراہم کر دی ہیں۔ نوع انسانی کے لیے روشنی اور حرارت سورج کی مرہون منت ہے۔ اگر انسان کو یہ چیزیں میسر نہ ہوں تو نہ کوئی کام ہو سکے، نہ خوراک کے لیے غلہ، سبزیاں اور پھل پک سکیں۔ اور پھر یہ ہے کہ سورج 365 دن میں ایک خاص رفتار سے اپنا چکر پورا کرتا ہے جس سے موسموں کا تغیر تبدل پیدا ہوتا ہے اور انسان گرما، سرما، بہار اور خزاں ہر موسم سے مستفید ہوتا ہے۔ پورے 24 گھنٹے کا چکر بھی دن اور رات کی تخلیق کا باعث ہے جس کی وجہ سے انسان کی روزمرہ زندگی میں باقاعدگی پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ موجودہ زمانے کی سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ سورج اور چاند زمین کے گرد چکر نہیں لگاتے بلکہ زمین ان کے گرد چکر لگاتی ہے اور خود بھی اپنے محور کے گرد گھومتی ہے، تاہم جس طریقے سے بھی ہے آسمانی کروں کا یہ نظام اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پیدا فرما کر انسان پر احسان عظیم کیا ہے
کیونکہ انسانی زندگی کا انحصار اس نظام کے ساتھ وابستہ ہے۔ زمین کے بعد چاند اپنی منزل 28 یا 29 دن میں پوری کرتا ہے، بعض سیارے 2 سال میں اپنا چکر پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورج کے متعلق خاص طور پر فرمایا کہ یہ ضیاء ہے۔ اس طرح چاند کی دھیمی دھیمی روشنی کے ذریعے اللہ تعالیٰ جل شانہ پھلوں میں رس پیدا فرماتے ہیں۔ اسی طرح سمندر کے مد جزر کا تعلق بھی چاند کے بڑھنے گھٹنے کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تخلیق آسمانی کا ذکر کر کے اس سے وابستہ نظام اور اس سے انسانی مفاد بیان فرمایا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض میں اللہ تعالیٰ نے جس دوسرے احسان کا ذکر کیا ہے وہ تخلیق زمین ہے۔ زمین کے ساتھ انسانی زندگی کی بقا کس حد تک وابستہ ہے یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ انسانی ضرورت کی ہر چیز زمین سے پیدا ہوتی ہے۔ غلہ، سبزی، پھل، نباتات، جمادات، ہر چیز کا منبع زمین ہے۔ انسانی زندگی کی اہم ترین چیز پانی بھی زمین کے کھودنے سے نکل آتا ہے۔ اس کے علاوہ معدنیات کے وسیع ذخائر مثلا سونا، چاندی، کوئلہ، تانبا، نمک، گندھک، تیل وغیرہ سب زمین کی پیداوار ہیں۔ لوہے کا تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر قرآن پاک میں تذکرہ کیا ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے بے حد زور والا لوہا پیدا کیا، اس میں لوگوں کے لیے بڑے بڑے فائدے رکھے ہیں۔ اس زمانے کو تو لوہے کا زمانہ بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھ لیجئے آج کی دنیا میں لوہا کتنا اہم عنصر ہے۔ ریل، موٹر، جہاز، بحریوں یا ہوائی، چھوٹے چھوٹے اوزار لے کر بڑی بڑی مشینری تک تمام کے تمام لوہے کے محتاج ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کے ذخائر بھی زمین ہی میں رکھے ہیں۔ اس کو کام لانے کے لیے اپنے نرم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے ایندھن بھی کوئلے کی صورت میں زمین میں سے ہی پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک میں پہاڑوں کا ذکر بار بار آتا ہے۔ پہاڑوں کے ساتھ بھی انسانی زندگی کے بہت سے مفاد وابستہ ہیں، جن میں پتھر، چشمے، جڑی بوٹیاں، معدنیات شامل ہیں۔ اور یہ پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہی پیدا کیے ہیں۔ کہیں فرمایا جعل فیہا رواسیہ، زمین میں بوجھل پہاڑ جگہ جگہ رکھ دیے ہیں۔ کہیں فرمایا والجبال اوتادا، پہاڑوں کو زمین میں میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ الغرض پہاڑ بھی زمین ہی کا حصہ ہے، اور زمین ہی سے تمام ضروریات زندگی وابستہ ہیں، اور بالآخر مرنے کے بعد زمین ہی سے اپنی گوش میں لیتی ہے۔ شب و روز کے تغیر و تبدل کے متعلق فرمایا واختلاف اللیل والنہار، یعنی دن رات کے تغیر میں بھی قدرت الہی کے واضح نشانات موجود ہیں۔ عقل مند لوگ سمجھتے ہیں کہ دن رات کی تبدیلی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کس قدر منفعت رکھی ہے۔ دن کے وقت انسان کام کاج کر کے اپنی روزی پیدا کرتا ہے، اور پھر جب دن بھر کے کام سے تھک جاتا ہے تو آرام کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کے آرام کے لیے رات بنا دی تاکہ وہ آرام سکون حاصل کر کے اگلے دن کی مشقت کے لیے پھر سے کمر بستہ ہو جائے۔ اگر ہمیشہ دن ہی میں رہتا یا ہمیشہ رات ہی چھائی رہتی تو گزر اوقات میں کس قدر مشکلات آتی۔ سورہ قصص میں فرمایا ذرا دیکھو تو صحیح، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے دن ہی قائم رکھتا تو تمہارے سکون اور آرام کے لیے رات کو کون لا سکتا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں اختلاف پیدا کر کے انسان پر احسان عظیم کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا والفلک التی تجری فی البحر، دریا اور سمندر میں چلنے والی کشتیاں اور جہاز بما ینفع الناس، جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ بھی ایسی چیزیں ہیں جن میں عقل شعور رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ دریائی اور سمندری راستے زمانہ قدیم سے نقل و حمل کے معروف راستے ہیں۔ جوں دنیا نے ترقی کی ہے، ذرائع میں خاطر خواہ ترقی ہوئی ہے، بادبانی کشتی کی جگہ بڑے بڑے مال بردار جہاز بارد وجود میں آئے ہیں، جن کے ذریعے لاکھوں ٹن مال ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ خشکی اور ہوائی ذرائع کے نسبت بحری ذرائع سے نقل و حمل آج بھی سستی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کسی ایک کونے میں پیدا ہونے والی چیز دنیا کی دوسرے کونے تک بآسانی پہنچ رہی ہے، جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کشتی نوح کا ذکر کر کے اسے ہمیشہ کے نمونہ بنا دیا۔ لاکھوں ٹن وزنی بحری جہاز
جدید ٹیکنالوجی اور علم ریاضی کی مرہون محنت ہیں، مگر ان فنون کی حقیقی ایجاد دراصل حضرت ادریس علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی۔ تفسیر مدارک والے نے لکھا ہے کہ قلم کے ساتھ لکھنے کا سلسلہ بھی سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام سے شروع ہوا۔ کپڑے سینے کا ہنر، مشینری بھی ان کے ہاتھوں سے ایجاد ہوئی۔ ستاروں سے متعلق معلومات، علم حساب، ناپ تول کے اوزان بھی انہوں نے رائج کیے۔ مختلف مواقع پر استعمال ہونے والا اسلحہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام کے ہاتھوں سے ظہور نمایا۔ نشانات قدرت ہی کے بیان میں فرمایا وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، جس کے ذریعے مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ انسان اور جانوروں کے لیے خوراک کی پیداوار کے انحصار پانی پر ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو کوئی چیز پیدا نہ ہو۔ آسمان سے نزول آب سے مراد بارش ہے۔ قرآن پاک میں بار بار آتا ہے کہ دیکھو ہم کس طرح بادلوں کو ایک جگہ دوسری جگہ چلاتے ہیں اور پھر ان کے ذریعے خشک زمین پر بارش برساتے ہیں، جس کے ذریعے ہم کھیتیاں اگاتے ہیں جو تمہارے جانوروں کے لیے خوراک بنتی ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ کھیتی باڑی کا کام جدید طرز پر ہونے لگا ہے۔ آلات زراعت میں ترقی ہوئی ہے، ذرائع آبپاشی کی سہولتیں میسر آئی ہیں، نئی قسم کی کھادیں دریافت ہوئی ہیں جن سے پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ تمام چیزیں انسانی معیشت سے متعلق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، اس لیے فرمایا کہ ان میں عقل مند لوگوں کے لیے واضح نشانات ہیں۔ نزول آپ کے بعد فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، یہ اللہ تعالیٰ کے واضح دلائل میں سے ہے کہ اس نے زمین مر قسم کے جانور پھیلا دیے۔ ذرا غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے اتنے جانور پیدا فرمائے ہیں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ انسانی زندگی کا جانوروں کے ساتھ گہرا تعلق ہے، خصوصاً وہ مویشی جن کا گوشت، دودھ، کھال اور ہڈیاں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ انہیں انسانی معیشت میں بڑا عمل دخل ہے۔ اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ بکریاں نہ صرف دودھ مہیا کرتے ہیں بلکہ یہ انسانی خوراک کا بھی حصہ ہیں۔ اس طرح گھوڑے، اونٹ اور گدے وغیرہ بار برداری اور سواری کے کام آتے ہیں۔ مرغ، بٹیر مچھلی خوراک کا حصہ بنتے ہیں۔ مرغی کے انڈے انسانی خوراک کا اہم جز ہیں۔ شکاری جانور بھی انسان کے لیے خوراک مہیا کرتے ہیں۔ اب تو صید الحیوانات ایک مستقل سلسلہ اور پیشہ بن گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں اسباب معاش میں داخل ہیں اور اللہ نے انہیں نشانات قدرت کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک اور نشانی ہوا کا ذکر ہے۔ فرمایا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہواؤں کی گردش بھی سابق لوگوں کے لیے نشان راہ ہے۔ ہر ذی جان کے لیے ہوا اس قدر ضروری ہے کہ اس کے بغیر انسان، حیوان چند منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہوا ہمیشہ گردش کرتی رہتی ہے، کبھی مشرق سے مغرب کی طرف اور کبھی مغرب سے مشرق کی طرف چلتی ہے۔ کبھی اس کا رخ شمالاً جنوباً ہوتا ہے جو انسانوں اور جانوروں کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے۔ جب ہوا کی گردش رک جاتی ہے تو لوگ گرمی میں تڑپ جاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ہوا کے ذریعے بادبانی کشتیاں چلتی تھیں، اسی کے ذریعے لوگ بھوسے سے غلہ علیحدہ کرتے تھے۔ ہوا ہی بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا باعث بنتی ہے اور دور دور تک بارش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تسخیر ہوا کا قانون بھی انسان کو سمجھایا۔ پانی سے بھاپ بنتی ہے جس سے ریل گاڑیاں چلتی ہیں اور ملوں میں بڑے بڑے کام لیے جاتے ہیں۔ بڑی سے بڑی مشینری حرکت میں آتی ہے جس کے ذریعے انسانی مفاد کی بے شمار چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ اسی طرح بعض جہاز بھی بھاپ سے چلتے ہیں۔ یہ سب تسخیر ہوا کے کرشمے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے تیز ہوا یعنی آندھی کے وقت کے لیے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما فیہا، اے اللہ میں ہوا اور جو کچھ اس کے اندر موجود ہے اس کی خیر مانگتا ہوں، واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا، اور میں تیری ذات کے ساتھ ہوا کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ بادلوں کے متعلق فرمایا وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے درمیان تسخیر شدہ بادل بھی لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، سابق لوگوں کے لیے نشانات ہیں۔ بادلوں کی تسخیر کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ وہ جس طرح چاہتا ہے
ان سے کام لیتا ہے، جس رخ پر چاہے انہیں موڑ دیتا ہے، اور جہاں اس کی مشیت ہوتی ہے ان سے بارش برسا دیتا ہے، جس سے فصلوں میں بہار آ جاتی ہے، کھیتیاں ہری بھری ہو جاتی ہیں۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے الہکم الہ واحد پر یہاں 10 دلائل بیان فرمائے ہیں، اور ساتھ یہ بات بھی سمجھا دی ہے کہ تہذیب اخلاق کے بعد دوسرا مسئلہ کسب معاش کا ہے، اور معاش کے تمام اسباب خدا تعالیٰ کے پیدا کر دیے ہیں، لہذا عبادت بھی صرف اسی کی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔